اندھیری رات، مدینہ کی خاموش گلیاں، ایک چراغ جل رہا ہے۔ چراغ کے پاس ایک حکمران بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں پوری سلطنت ہے، مگر دل میں خوف خدا۔ سوال یہ ہے، کیا اقتدار انسان کو بدلتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ اقتدار خود کسی انسان کے سامنے جھک گیا؟ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے تاریخ نے 5واں خلیفہ راشد کہا۔ نام عمر بن عبدالعزیز۔ مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جہاں صحابہ نے سانس لی۔ یہیں پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ نسب میں حضرت عمر فاروق کی جھلک، ماں کی تربیت، علماء کی صحبت، بچپن ہی سے وقار، سنجیدگی اور علم کی طلب۔ جوانی میں اموی دربار کی چمک دمک دیکھی، اچھی پوشاک، اعلیٰ رتبہ، لیکن دل میں مدینہ کی سادگی زندہ رہی۔ جب وہ مدینہ کے گورنر بنے تو طاقت کا پہلا امتحان آیا۔ انہوں نے علماء کو قریب رکھا، سعید بن مسیب جیسے اکابر ان کے مشیر تھے۔ یہیں سے ایک مختلف حکمران کی بنیاد پڑی۔ سن 99 ہجری، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا آخری وقت۔ دربار میں خاموشی، ایک وصیت لکھی جا رہی ہے۔ نام عمر بن عبدالعزیز۔ جب خلافت کی خبر پہنچی تو کوئی جشن نہیں ہوا، کوئی مسکراہٹ نہیں، صرف ایک جملہ: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، لوگو، میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اگر تم چاہو تو کسی اور کو منتخب کر لو۔ یہ جملہ اس دور میں انقلاب تھا۔ اقتدار ملا تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ محلات؟ نہیں۔ خزانے؟ نہیں۔ انہوں نے شاہی لباس اتارا، سرکاری سواری واپس کی، اپنی بیوی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ جو شاہی خاندان سے تھیں، ان کے زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ فرمان جاری ہوا، جو زمینیں دولت ناجائز طریقے سے لی گئی ہیں وہ واپس کرو۔ یہ حکم اپنے خاندان کے خلاف تھا۔ بنی امیہ ناراض ہوئے، مگر عمر رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ عدل کا پہلا وار اپنوں پر ہوا۔ ریاست کا نظام بدلنے لگا۔ زکوٰۃ کا ایسا انتظام کہ افریقہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملا۔ غیر مسلم رعایا، ان کے ساتھ بھی عدل، کسی پر جبر نہیں، کسی پر ظلم نہیں۔ ایک اور تاریخی فیصلہ، منبروں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کا خاتمہ۔ یہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے بند کر دیا۔ اسی دور میں حدیث کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ یہ فیصلہ علم حدیث کی تاریخ کا سنگ میل بن گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ اسلام میں اقتدار ذمہ داری ہے، اعزاز نہیں۔ عدل، سادگی، خوف خدا، یہی اصل طاقت ہے۔ آج کے دور میں جب اختیار ملے، چاہے گھر کا ہو یا دفتر کا یا ریاست کا، تو سوال یہی ہے، کیا ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جواب دہی کو یاد رکھتے ہیں؟ یہ کہانی ماضی کی نہیں، یہ آئینہ ہے حال کے لیے۔ ایک رات کا منظر ہے، چراغ جل رہا ہے، عمر بن عبدالعزیز کام کر رہے ہیں۔ ایک شخص داخل ہوتا ہے ذاتی بات کے لیے۔ عمر چراغ بجھا دیتے ہیں، نیا چراغ جلاتے ہیں۔ پوچھا گیا، کیوں؟ جواب آیا، پہلا چراغ بیت المال کا تھا، ذاتی بات ذاتی چراغ کے نیچے ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اقتدار امانت بن جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد کمزور جسم، بیماری، دنیاوی طاقت ختم ہو رہی تھی، مگر روح مضبوط تھی۔ وفات کے وقت کہا، مجھے بٹھا دو، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز صرف 2.5 سال حکمران رہے، لیکن صدیوں پر حکومت کر گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 101 ہجری میں دیر سمان میں وفات پا گئے، اکثر مورخین کے نزدیک بیماری سے، جبکہ بعض روایات کے مطابق زہر دیے جانے کا امکان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔